ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے، اور جب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے، وہ رات جو ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جسے عرف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ سیلیبریشنز کی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہاں تو رمضان سے بچھڑنے کا دکھ ہونا چاہیے کہ پہلے ایک کا 70 مل رہا تھا، اب دوبارہ ایک کا ایک ہی ملے گا۔ اتنی پیاری روٹین جو رمضان میں بنی ہوئی تھی، اچانک سے وہ دوبارہ سے مطلب کیسے ریسیٹ ہوں گے؟ اکثر سوچتے ہیں کہ وہ ڈسپلن، وہ کنٹرول، وہ سب کچھ جو تھا، ایک باؤنڈریز، رولز اینڈ ریگولیشن، ڈسپلن، کیسے وہ چلا جائے گا؟ ہم کیسے مینٹین کر پائیں گے؟ بہرحال لیلۃ الجائزہ جو رات ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں، 5 جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی روزانہ رمضان میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی مل رہی تھی، اور اب ٹوٹل جناب اعلان ہو گیا، سب کی مغفرت ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کی، کیا یہ شب قدر ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی پراپرٹی تو شب قدر کی ہے، جس میں جبریل امین علیہ السلام سارے فرشتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، رحمتیں اتنی ڈھیروں ڈھیر اللہ کی برس رہی ہیں۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ یعنی روزہ دار نے دن کو روزہ رکھا، رات کو تلاوت سنی، تراویحاں پڑھیں اور خوب خوب عبادت کی، تو اب یہ اس طریقے سے مینج ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ عبادت، التجا، مناجات، بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی دعا مانگنی چاہیے، اور اس رات کو کسی صورت بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اب لیلۃ الجائزہ میں ویسے تو نفل نماز قیام اللیل وہ کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو نوافل پڑھیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھ لیں استطاعت کے مطابق، اور نیت اس میں کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کی اور شکر ادا کرنا ہے کہ رمضان ملا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی مکرم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو دل مردہ نہیں ہوگا مطلب دل شگفتہ رہے گا، اور دل کے اندر یاد الہی ہوگی، تو یہ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ موڈ آف، ہر وقت ماتھے کے اوپر جو تیوریاں پڑی ہوئی ہیں اور غصہ چڑھ رہا ہے، آپ کر کے دیکھیے، ان باتوں کو آزما کے دیکھیے، بڑی سے بڑی دوائی سے زیادہ یہ اسپرچول کیور آپ کو فائدہ دے گی۔ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اٹس سمپل بٹ اٹس ویری پاورفل۔ آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس جو بھی ذکر کریں شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں، اور الگ سے درود شریف کا ذکر کرنا یہ بہت ہی زیادہ بابرکت بھی ہے، اور آپ کے پورے ذکر کو سمجھ لیں قبولیت کی ایک اس میں فیکٹر اس میں آ جاتا ہے۔ تو درود شریف کی کثرت آپ نے کرنی ہے۔ درود شریف جو ہے وہ عبادت سے پہلے، دعا سے پہلے بالخصوص پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ اور پھر استغفار یعنی گناہوں سے معافی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو رمضان جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو رمضان میں بھی کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اگر کوئی گناہ ہوئے تو اپنے کرم سے تو معاف فرما دے۔ تو رحمان ہے، تیرے رحم کا دریا بہتا ہے، بلکہ بحر بے کراں تیرے کرم کا بہتا ہے، تیری بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ اور پھر اب رمضان جا رہا ہے، یقیناً تیری رحمت تو ہے، وہ تو سارا سال کے ایک سیکنڈ میں نازل ہوتی ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک گئی تو کائنات تو ویران ہو جائے گی۔ تو اس جاتی ہوئی رات میں استغفار کیجئے، اور پھر خاص دعا کیجئے، یا اللہ رمضان کی عبادت قبول فرما، ہمیں دوبارہ رمضان عطا فرما، عافیت والی لمبی اچھی زندگی عطا فرما، رزق میں اضافہ فرما۔ عالم اسلام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیسے پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو عالم اسلام کے لیے دعا مانگے۔ دعا آپ ہم جیسے لوگوں کو تو کہتے ہیں، مذہبی لوگوں کو جی دعا مانگ دیں، سبحان بھائی دعا مانگ دیں، کچھ ایسا کہتے ہیں، تو خود بھی دعا مانگا کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ آپ کا رب تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، وہ آپ کا رب ہے، برنگ دا میس ٹو ہم، جو کچھ بھی ہے بتائیں اور عرض کریں۔ اور پھر رات کو
कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें। चलें एक रुकू पढ़ लें, एक पारा पढ़ लें, या जितना आपसे हो सके कुरान पाक की तिलावत करें। 30 दिन आपने तरावियाँ पढ़ी या सुनी तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट ऑल्सो। और फ़ितरा ज़रूर अदा कर दें, नमाज ईद से पहले फ़ितरा अदा करना बहुत ज़रूरी है, और चांद रात को अदा करना भी इसका एक वक्त बनता है। और फिर तौबा और नीयत, यानी अब इसको रीसेट करें, चीज़ों को पक्की नीयत कर लें, नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा, रमज़ान में जो एक आदत बनी उसको आगे लेके चलूँगा, गुनाहों से बचूंगा, कंसिस्टेंसी रखूंगा, गुनाह नहीं करूंगा, और अगर खुदा न खास्ता गुनाह हो गया तो फ़ौरन तौबा की तरफ आऊँगा। तो याद रखिए इस रात को आम तौर पे शॉपिंग की जाती है और ज़्यादा रश होता है, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होता है, और कभी कभार शॉपिंग करने नहीं जा रहे होते, हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे जा रहे होते हैं कि 10 बंदे साथ चल पड़े, दोस्त भी साथ हो गए, और अब सारी रात लग जाती है, सारा वक्त ज़ाया होता है। और बास तो ऐसे हैं कि सारी रात जाके सुबह ईद की नमाज भी छोड़ देते हैं, फजर भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लैलतुल जायज़ा में अपना जायज़ा लीजिए और इस रात ऐसी इबादत कीजिए कि आपकी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ताला हम सबको अच्छी ईद अता फ़रमाए। आमीन।